السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 22 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے مان بعد اس رکوع کے پہلی آیت کے قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 22 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ واتبع هواه
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 22 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم اس رکوع کے پہلی آیات کے چند قواعد بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے وَإِذْ ذال کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اخذہ میں خا جو حرف ہے یہ حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ہے، تو اس کو ہم باریک نہیں بلکہ پر پڑھیں گے، یعنی گول اس کو ادا کریں گے۔ آگے پھر ذال جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، اس کو ہم نرم پڑھیں گے۔ ربکا میں را کو قاعدہ کے مطابق پر پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ تھا کہ را جو حرف ہے اس پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ اس قاعدہ کے تحت ہم نے یہاں پہ اس کو پر ادا کیا ہے۔ آگے من بنی، نون ساکن کے بعد با جب آتا ہے تو یہاں پہ قاعدہ قلب ہوتا ہے۔ اب قاعدہ قلب کیا ہے؟ ذکر پہلے کلاسز میں ہو چکا ہے۔ قلب قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو قلب ہوتا ہے۔ قلب کیا چیز ہے؟ قلب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با جب آتا ہے تو آواز جو نون ساکن اور تنوین کی ہے وہ میم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں قلب۔ اسی وجہ سے جو نون ساکن ہے اس پر چھوٹا سا میم کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ یہاں پہ قاعدہ قلب ہے، لہٰذا آپ اس قاعدے کے مطابق یہاں تلاوت کریں۔ تو ہم نے اسی قاعدے کے مطابق من بنی یہاں پہ اس کو پڑھا ہے۔ اب قلب میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو نون ساکن اور تنوین کی آواز میم میں تبدیل ہوتی ہے، اور دوسرا یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ اس کے بعد آگے بنی میں نون پر جو مد ہے یا پر، یہ مد منفصل کہلاتا ہے۔ جو عام مد ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، مد منفصل اس سے تھوڑا بڑھا کر ایک الف سے زائد اس کو کھینچتے ہیں۔ آدم من ظہورہم، نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے ضا آیا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن کی مکمل آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ اس کی آواز پوشیدہ رہے گی، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ آگے ضا جو حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو ہم گول پڑھیں گے، اور را کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اگر اس پہ زبر یا پیش ہوتا ہے تب ہی اس کو پر پڑھتے ہیں، چونکہ یہاں پہ زیر ہے تو اس کو ہم یہاں پہ باریک ادا کریں گے۔ آگے ذریتہم میں لال کو نرم پڑھیں گے، اور را جو مشدد ہے اس پہ زیر ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ، لام پر جو مد ہے مد منفصل ہے، اس کو عموماً جو مد ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے اس سے زائد ہم کھینچیں گے۔ انفسہم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا فا آیا ہے تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ یہاں جیم جو علامت وقف ہے اس کے آ جانے کی وجہ سے ہم نے یہاں وقف کر دیا۔ اگلا حصہ الستو میں سین، اس کو باریک اور تھوڑا سخت پڑھیں گے۔ گزشتہ کلاسز میں نے ذکر کیا سخت سے مراد یہ ہے کہ یہ چند حروف ایسے ہیں، مثال کے طور پر سین اور ثا، ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے سین عموماً سخت ہی پڑھا جاتا ہے، اور جو ثا لفظ ہے جس پر 3 نقطے ہیں اس کو نرم پڑھا جاتا ہے۔ آگے جو تا ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ بربکم، اور را پر زبر ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ علامت وقف تا یہاں پہ آیا ہے تو ہم نے یہاں وقف کر دیا۔ اس کے بعد قالو میں قاف کو پر پڑھیں گے، یہ بھی حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ان میں سے ہے، تو قالو کو ہم پر پڑھیں گے۔ بلا، یہاں دیکھیں وقف ہے جیم، اب اس پہ آگے 3 نقطے ہیں، یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد شہیدنا کے بعد پھر جیم، پھر 3 نقطے ہیں، تو یہ جو 3 نقطے دو ایک ساتھ مطلب ایک لائن میں یا ایک آیت میں ایک ساتھ آ جاتے ہیں، اس قاعدے کو کہتے ہیں معانقہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جڑنا، انکن کہتے ہیں گردن کو، معانقہ کہتے ہیں 2 گردنوں کا ملنا یعنی آپس میں ملنا۔ تو اس قاعدے میں یہ ہے عموماً
جو قرآن مجید کے نسخہ جات ہیں اس کے حاشیہ میں یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے عند المتقدمین یا عند المتاخرین۔ اگر متقدمین لکھا ہے تو آپ پہلے جہاں 3 نقطے ہیں وہاں وقف کریں گے، اگر متاخرین لکھا ہوا ہے تو آگے جو 3 نقطے ہیں وہاں وقف کریں گے۔ تو میں یہاں پہ عند المتقدمین لکھا ہوا ہوتا ہے، دوسرے نسخہ جات میں اس کا ذکر یہاں تو نہیں ہے، تو میں نے پہلے ہی جو 3 نقطے ہیں وہاں وقف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آگے شہیدنا کے بعد یہاں آپ وقف نہیں بھی کرے چلے گا، اگر کرتے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو آگے پھر شہیدنا میں دال ساکن ہے تو یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پہ ہم نے قلقلہ کی صفت کے ساتھ دال کو پڑھا ہے۔ قلقلہ کیا چیز ہے کہ آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو کہتے ہیں قلقلہ۔ آگے ان تقولو، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا حرف آیا ہے تو یہاں ہم نے نون ساکن کو اخفا یعنی پوشیدہ ادا کیا ہے 1 الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ اس کے بعد قاف کو پر ہم نے پڑھا، یوم القیامتی میں پھر قاف کو ہم نے پر ادا کیا۔ انا کننا دونوں جگہ ادغام میں نون کا، یہاں ادغام کے ساتھ ساتھ 1 الف کے برابر دونوں جگہ غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ آگے عن ہاذا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو 6 حروف ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے تو اظہار ہوگا۔ کس کا اظہار؟ نون ساکن اور تنوین کا۔ تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف ہا آیا ہے تو یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن کی مکمل آواز کی ادائیگی ہوگی اور یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہاذا میں دال کو نرم پڑھیں گے۔ غافلین میں غین جو ہے حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے ان میں سے ہے تو اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ آخر پر علامت وقف آیت آئی ہے تو ہم یہاں پہ وقف کر دیے ہیں۔ قاعدہ وقف کے مطابق اگر آخری حرف متحرک ہوتا ہے یعنی جس پر زبر زیر پیش ہو تو اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد یا ہے اس کو عموماً جس قدر کھینچا جاتا ہے اس سے بڑھا کر ہم کھینچیں گے کیونکہ یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔